الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود زعماء اسلام، اکابرین امت، بزرگان دین، پنڈال میں موجود میرے حبیب عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جامعہ عثمانیہ کے اس سالانہ اجتماع میں ایک بار پھر ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے اپنی شیڈول کے مطابق آج لاہور میں ہونا تھا اور میں نے 29 تاریخ بات دی تھی۔ مجھے حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کا پیغام آیا کہ 29 تاریخ کو ہمارے ہاں سالانہ جلسہ ہو رہا ہے۔ میں نے لاہور والوں کو جواب دے دیا کہ چونکہ میرے مادری علمی میں پروگرام ہے اور میں اس دن کہیں اور رہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، لہٰذا میں آج کے آپ کے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کسی کو ٹائم دے کر نہ جاؤ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ یہاں مسئلہ مادری علمی کا تھا اس لیے میں نے وہ ساری چیزیں قبول کی اور آج الحمدللہ یہاں حاضری ممکن ہو سکی۔ پھر دن کے اور بہت سی جگہ پہ پروگرامات تھے، میں نے کوشش کی کسی طرح میں یہاں پہنچوں، الحمدللہ یہاں پہنچنا ہو گیا۔ یہاں کی تقریر مقصود نہیں ہوتی، یہاں تو صرف حاضری مقصود ہوتی ہے کہ ہم حاضر ہو جائیں اور ہماری حاضری لگ جائے، اور الحمدللہ وہ حاضری لگ گئی۔ وقت بھی چونکہ مختصر ہے، میں صرف 2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور مدارس نے دنیا کو پیغام امن دیا ہے اور تحمل کا درس دیا ہے اور غیرت کا سبق پڑھایا ہے اور حمیت کا سبق پڑھایا ہے۔ ان مدارس نے لوگوں کو جینے کا شعور دیا ہے اور ان کے اندر جو ہے غیرت اور حمیت پیدا کی ہے۔ ان مدارس میں پڑھنے والے جہاں جہاں بھی گئے ہیں، صرف وہ پڑھنے کی حد تک نہیں تھے، عمل کی دنیا میں انہوں نے اپنا وجود ظاہر کیا اور ظاہر کر کے بتایا کہ مدارس میں پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ سیاست کے میدان میں ہوں، وہ تبلیغ کے میدان میں ہوں، وہ جہاد کے میدان میں ہوں، وہ کسی میدان میں بھی ہوں، ان نے اپنی حیثیت ضرور بتائی۔ اور آج ہمارا ملک پاکستان، اس کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی آج اس کا ذکر کرنے والے جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حافظ قرآن ہے۔ تو میں نے کہا یہ حافظ قرآن کہاں سے بنے؟ تو جواب آتا ہے یہ بھی مدرسے کے مرہون منت ہیں کہ انہوں نے وہاں قرآن پاک حفظ کیا۔ اور اگر حافظ قرآن نہ بھی ہو تو نمازی تو ہوں گے، پشتوں میں آتا ہوگا۔ ایسے بہت سارے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، لیکن ایسے بھی بہت سارے جو دین سے واقف ہوتے ہیں۔ تو میں ان اداروں میں موجود ان دین کے واقف لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو نماز آتی ہے، آپ کو شریعت کے احکامات آتے ہیں، تو آپ نے یہ کہاں سیکھے؟ تو پشت پر جا کر جب وہ کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک نام آتا ہے اور وہ نام مدرسے کا آتا ہے کہ انہوں نے مدرسے کے اندر یہ علم سیکھا ہے۔ پھر پوری دنیا کے اندر اس وقت دین کی جو تبلیغ ہو رہی ہے، اس دین کی تبلیغ کی پشت پر آپ دیکھیں تو آپ کو مدارس نظر آئیں گے کہ وہ مدارس سے پڑھے اور وہاں جا کر انہوں نے تعلیم جو لوگوں کو تعلیم دی، قرآن حکیم پڑھایا، حدیث پڑھائی۔ اور پاکستان کی خصوصیت سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں کے مدارس نے جو کچھ دیا ہے وہ کسی سے جگہ چھپا نہیں ہے۔ اگر دنیا بھر کے جس کونے میں آپ چلے جائیں، آپ کو ہر کونے میں پاکستان کے مدرسے کا فاضل ملے گا اور آپ کہے گا کہ میں پاکستان سے پڑھ کے آیا ہوں، مجھے افریقہ سے اور امریکہ سے اور دیگر ممالک سے کالے خون کی آتی رہتی ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں ہم یہاں پر ہیں، ہم یہاں پر ہیں۔ تم کہاں سے پڑھ کر گئے ہو؟ تم وہ پاکستان کی کسی مشہور و معروف ادارے کا نام لیتے ہیں
کہ ہم یہاں سے پڑھ کر گئے تو پتہ چلا پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو روشن کرنے والے اداروں کا نام مدارس ہے. ہمارے اداروں میں پڑھے لکھے لوگ دینے والوں کا نام مدارس ہے. معاشرے میں خوبصورتی پھیلانے والوں کا نام مدارس ہے. قرآن کریم کی تعلیمات کو جنگلوں تک پہنچانے والوں کا نام مدارس ہے. پورے پاکستان میں انسانیت کو انسانوں کو انسانیت سکھانے والے اس طبقے کے پیچھے پکا ہوا مرکز کا نام مدارس ہے. اور قیامت تک انشاءاللہ یہ مدارس قائم اور دائم رہیں گے. حضرت مولانا خورشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جامعہ عثمانیہ لانڈی کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں, صرف بڑا ادارہ نہیں ہے, یہاں کے سب بننے والے اداروں کی ماں بھی جامعہ عثمانیہ ہے. مدارس بھی وقت بہت بڑے بھی ہوں گے, ان میں کلاسیں بھی زیادہ ہوں گی, درجات کے لحاظ سے بھی وہ آگے چلے گئے ہوں گے, وہاں پر مکتب بھی بہت سے ہوں گے, شعبے بھی بہت سارے قائم ہوں گے, ہمیں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر پشت میں جا کر جائیں کہ ان کی بنیاد کہاں ہے اور وہ نکلے کہاں سے, تو وہاں ایک ہی ادارے کا نام آئے گا اور اس کا نام جامعہ عثمانیہ ہے. یہ خدا کی شان ہے جس نے قرآن کریم جمع کر کے دنیا میں بھیجا, اسے عثمان کہتے ہیں, اور جہاں سے لوگ حفظ کر کے جا رہے ہیں اسے عثمانیہ کہتے ہیں. اس کی نسبت گویا کہ مدینہ منورہ سے ہے, اور اس قرآن کے جمع کرنے والے صاحب قرآن کے جمع کرنے والے جامع قرآن جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے. ایک بات تو یہ مدارس کے ہیں اور ان کے ذریعے یہ تبلیغ اور ہر چیز پہنچی ہے, اور امن و امان میں ان کا بڑا کردار ہے. دوسری بات, یہ جو ہمارے پاس مدارس ہیں اور یہ جو ہمارے پاس مساجد ہیں اور یہ ہمارے پاس قرآن اور یہ ہمارے پاس خانقاہیں اور یہ ہمارے پاس دین کے جو بھارے, یہ مدارس کے پیچھے کیا ہے اور یہ خانقاہوں کے پیچھے کیا ہے اور یہ علم کے پیچھے کیا ہے, بر صغیر میں جو دین پہنچا اس کے پیچھے کیا ہے, اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جو آج کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اور افریقہ کے جنگلات میں جو کالمہ رسول کی تبلیغ ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اور پوری دنیا میں جو تبلیغی جماعت جا رہی ہے اور وہاں جا کر بات کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اور مجاہدین جو دنیا سے ٹکر لیے ہوئے اس کے پیچھے کیا ہے, اور افغانستان میں آج مجاہدین نے جو دنیا کے طاقتور ممالک کو شکست دے دی اور وہ تم دبا کر بھاگ گئے اس کے پیچھے کیا ہے, اور آج راحتیں اور سکونیں جو مل رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے. بخاری شریف اور ترمذی شریف اور نسائی شریف اور ابو داؤد شریف, یہ حدیث کی کتابیں مسلم شریف جو پڑھائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے, یہ جو فقہ میں سمجھائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا ہے, دین کے اصول جو سمجھ میں آ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے, دنیا کے اندر جو مراکز قائم ہے اس کے پیچھے کیا ہے, مکہ اور مدینہ کا جو وجود ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اقصی مسجد کا وجود ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اعلیٰ کے جو عقائد ہے ان کے پیچھے کیا ہے, دنیا کے جو نظریات ہے ان کے پیچھے کیا ہے. آج صحیح عقیدہ, صحیح نظریہ, صحیح سوچ کا ذکر ہمارے پاس ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اگر وقتی طور پہ اس کے پیچھے مدرسہ نظر آتا ہے تو پلٹ کر دیکھو اس کے پیچھے صحابہ نظر آتے ہیں. کون نظر آتے ہیں بھائی؟ نہیں, مردہ لوگوں سے کتاب کرنے کا میں عادی نہیں ہوں, زندہ دل ہوں. زندہ دل لوگ پسند آتے ہیں. بولو پیچھے کون ہے؟ یونی گھر سے کون ہے؟ بعض لوگ اب بھی تھوڑا تھوڑا شرما رہے ہیں. ان کو کیا شرم کریں جنہوں نے اپنی جانیں دینے میں نہیں شرمایا, قربانی دینے میں نہیں شرمائے, مال دینے میں نہیں شرمائے, اولاد دینے میں نہیں شرمائے, گھر-بار دینے میں نہیں شرمائے, ہر چیز قربان کر دی مسکراتے مسکراتے, یہاں تک کہ جان دینے لگے تو اعلان کر دیا فَاسْتُوَ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ, رب کعبہ کی قسم سے کامیاب ہو گیا. میں رب کی قسم کھا کے تمہاری سامنے کروں, رب عزت جلال کی قسم, اگر وہ اس وقت جانے دے کر اس سے قربان کر کے نبی کی سیرت و صورت کو دنیا تک نہ پھیلاتے, نہ مسجد ہوتی, نہ مدرسہ ہوتا, نہ خانقاہ ہوتی, نہ آبادی ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. آج دنیا ویرانوں میں گئی ہوتی. آج دنیا کی روشنیوں کے پیچھے اگر کوئی منظر اور محنت قوت اور طاقت نظر آتی ہے, وہ ایک ہی طریقے جس طبقے کو کہتے ہیں صحابہ. صحابہ 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 صحابہ. الحمدللہ آج یہ صحابہ کی آواز کے پیچھے جامعہ عثمانیہ. آج پاکستان کا کوئی چپا چوک چورایا
کوئی پہاڑ، کوئی شہر، کوئی بورڈ، کوئی بستی، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں تمہارے طالب العلم نے صحابہ کی عزت کا پرچم لہراتے ہوئے صحابہ کی ثنائے بلند نہیں کی ہے۔ رب عز و جلال کی فضل و کرم سے آج پاکستان کا کونا کونا نہیں دنیا کے شرق و غرب میں یہ نعرہ گونج رہے ہیں، لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ۔ اس کی خوش پر بھی دیکھو تو جامعہ عثمانی ہے اور مولانا صاحب کا کردار ہے، یہ نعرہ لگتا رہے گا، بات بڑھتی رہے گی۔ میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے، اس کا اظہار اپنے اکابر علماء کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عزم کیا ہوا ہے، جب تک جان میں جان رہے گی، رگوں میں لہو دوڑتا رہے گا، جب تک جسم میں حرکت رہے گی، انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان کے ایک ایک بچے کے دل و دماغ میں اصحاب رسول کی محبت کو اتنا بٹھا دوں گا، بچہ جوان بوڑھا جنر سے جائے گا، یہ آواز لگائے گا اور دشمنان صحابہ رب کی قسم ہے تم جہاں سے گزرو گے تمہیں یہ آواز سنائی دے گی، صحابہ 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 صحابہ۔ اور آج یہ آواز یہاں سے گونجتے گونجتے اسمبلی تک چلی گئی اور قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ بل پاس ہوا، سینٹ میں سے جانا ہے۔ میں قومی اسمبلی کے ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سینٹ کے ممبران سے گزارش کرتا ہوں، اس ملک کے بقا اور تحفظ کے لیے جناب مولانا عبدالاکبر چترالی کا پیش کیا ہوا ناموس صحابہ اہل بیت بل کو آپ منظور کر کے اس پاکستان کو محفوظ بنائیں، اس سے فرقہ واریت کا خاتمہ چاہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس بل سے کچھ اور ہوا یا نہیں ہوا، امت واضح ہو گئی کہ امت کون ہے اور غیر امت کون ہے، مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے۔ سارے مسلمان ایک طرف کھڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ بل پاس ہونا چاہیے، ایک طرف کھڑا ہو گیا، اسے کیسے رد ہونا چاہیے۔ میں نے کہا چلو صحابہ کا خیال نہ کرو، اہل بیت کا تو کر لو، ان کے بل بھی پاس ہوئے کہ ان کی توہین نہ ہو۔ اور میں جامعہ عثمانیہ کے اس اجتماع میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے صحابہ کرام کی عزت و ناموس پہ عمر قید کی سزا رکھی ہے، ہمارا مطالبہ ہے سزائے موت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ اور اگر دوسرا طبقہ صحابہ کی سزائے موت پہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں مطالبہ کرتا ہوں اہل بیت کی توہین پہ سزائے موت مقرر کر دو، اہل بیت کی توہین پہ سزائے موت مقرر کر دو۔ اگلا کام ہمارا ہے، ہم بتائیں گے اہل بیت کا گستاخ کون ہے، یہی قبول کر لو، میرا چیلنج ہے۔ یہ مر جائیں گے، یہ اہل بیت کی توہین پر بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اہل بیت ہمارے، صحابہ ہمارے، ملک ہمارا ہے، وطن ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، لوگ ہمارے، ہم اس ملک میں قتل بدل نہیں چاہیں گے۔ ہمیں ہمارے مدارس نے امن کا سبق پڑھا ہے، ہم کو امن کا سبق دے گا چلنے، اس کے میں قانون اور آئین کا راستہ اختیار کیے، اور قانون آئین کا راستہ یہی ہے کہ اسمبلیوں میں جو قانون سازگار ہے وہاں پر بات کرو۔ ہر طبقہ کہتے ہیں روڈ پہ بات نہ کرو، باہر کرو، بات وہاں ہو گئی ہے، انشاءاللہ یہ آگے چلے گی۔ علماء کمیٹی کے چیئرمین ہمارے استاد، جامعہ کے مدیر اور محتمم، علماء کے سرپرست حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکات عالیہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا تسلیم صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، دیگر علماء بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمیں سچ کہنے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا